اس کے علاوہ اگر دنیا کی ایک اور چیز بتاؤں نا بڑی مزے کی، یہ ہمیں بظاہر ایسے نظر آتا ہے جو اس کے سارے دھندے اور کام ہے نا کہ یہ بس ابھی ختم ہوا، یہ بس ابھی ختم ہوا۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس میں اس میں مشغول نہیں ہو رہا، میں اس میں نہیں دل لگا رہا، میں یہ تھوڑے عرصے کے لیے بس میں یہ کر کے اب بھی فارغ ہوا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اتنی زندگی جس نے جتنی گزاری ہے ان کو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایک کام کے آگے 10 اور 10 کے آگے 100 کام، اور نکلتے ہی نکلتے آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ فارغ ہی نہیں ہونے دیتی، حالانکہ دکھاتے اس طرح ہے کہ بس ابھی تم فارغ ہوئے، بس ابھی تم فارغ ہوئے، اور ساری زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں۔ ہائے ہائے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کی ایک اور ہے، یہ بڑی خوبصورت سی ایسے جیسے سرائے نہیں ہوتی، اس کو سرائے کہا بھی گیا ہے، یہ ایک بہترین خوبصورت ہوٹل کی طرح ہے، سرائے کی طرح ہے، اور ایک میزبان کی طرح یہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی مہمان کہیں آتا ہے اور چند دن کے لیے رہتا ہے تو سرائے کو سجایا ہوا ہوتا ہے سب نے، یا جو مہمان آتا ہے چند دن کے لیے تو میزبان نے بڑا گھر کو صاف ستھرا، کھانے پینے پکانے اس کے سامنے بظاہر سارا کچھ بہت اچھا اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، خوشبوئیں اور صفائی ستھرائی، لیکن مہمان اتنا نادان ہے یہاں پر کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں تو یہاں چند دن کا مہمان ہوں، یہ دنیا میں ہم چند دن کے مہمان ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم مہمان ہیں، ہم کہیں اور مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہ چیز سمجھ ہوتی ہے، یہاں پر ہماری یہ دنیا اس طرح کی میزبانی کرتی ہے، ایسی یہ سرائے ہے کہ یہاں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، حالانکہ اس کو سرائے کہا گیا ہے۔ تو یہ اب ہماری ایک بہت بڑی نادانی ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو دنیا کے کام ہے نا، ان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں لگ کر اس طرح سے ہم کھو جاتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، یا اگر ہمیں یاد بھی رہتی ہے نا تو ہماری فرسٹ پریورٹی نہیں رہتی کہیں پر بھی، ٹھیک ہے؟ ہم دوسرے نمبر پر جب تھوڑا سا فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کوئی آخرت یا عقبہ یا اس کا خیال آ جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک دو وہ آڈیوز بھیجی تھی تو بتایا تھا کہ مطلب ہے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے وہی دنیا ہے، اگر ہم اسی چیز کو یاد رکھیں نا تو ہم ہر جگہ دنیا کا دانہ بھی پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میں نے بتایا ہے کچھ تو یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دنیا کے ایسے روپ ہیں جو کہ ہمیں پھنسا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دنیا کے ان روپوں کا پتہ چلنے لگ جائے یا ہم الرٹ رہیں اس حوالے سے تو ہم اس دنیا کے دانے میں نہیں آئیں گے اور ہم خود کو نکالتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح اگر دنیا دانہ ڈالے بھی تو خیال رہے کہ اس کی تو حقیقت بس یہی ہے، کسی قسم کا بھی دنیا کا دانہ اگر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں دنیا کی حقیقت اس حوالے سے اگر سمجھ ہوگی اور اندر اتری ہوئی ہوگی تو ہم خود کو وہاں سے بچا سکیں گے، اور اگر ہم اس دانے میں الجھ بھی گئے ہیں تو فوراً ہم وہاں سے نکل کے آ سکتے ہیں، خود کو دنیا کی حقیقت ایک بابر کرا کے ہم وہاں سے خود کو الگ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں کیسے دنیا بالکل بری سی لگ رہی ہے، لیکن اگر میں کہوں تو یہاں دنیا بذات خود اگر ہم اس سے اچھائی لینا چاہیں تو ہم اس سے اپنا زاد آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم نہ لینا چاہیں تو اس میں برائیاں بھی ہیں۔ اب آپ کا یہاں پہ اپنا شوق، لگن اور جذبہ کہ آپ اس دنیا کو کس طرح سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو زیادہ راہ حاصل کرنے کا مقصد بنا کے لے کے چلتے ہیں، آخرت کی کھیتی سمجھ کے یہاں رہتے ہیں، یا آپ دنیا کا دانہ جو دنیا ڈال رہی ہے وہ کھا کے اس کے پیچھے پیچھے جا کے باطل جو اس پنجرے میں آپ کو قید کرنا چاہتا ہے وہاں قید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہر شخص پر خود منحصر ہے، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو دنیا کے دانے کی سمجھ آئے اور ہم اس سے بچ سکیں، اور ہم اللہ کی راہ پر بہترین طرح سے اس کی قربت اور رضا اور خوشی حاصل کرنے کی جو راہ ہے اس راہ پر تیزی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ آمین۔